بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب تام سے مراد مکمل جملہ ہے، اور عربی زبان میں جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. چونکہ ابھی ہم نے اسم پڑھا ہے لہٰذا ہم نے جملہ اسمیہ کا آغاز کیا ہے. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. جب بھی کبھی جملہ اسمیہ کا ذکر ہو تو اس کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر وہ آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانے چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی مرکب ناقص کی بات ہوتی ہے تو جب میں مرکب اضافی بولوں تو مضاف مضاف الیہ دو اجزاء آپ کے سامنے آ جانے چاہیے. یہ مزید ڈیٹیلز ہیں کہ مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہے، پھر مرکب اضافی میں ضمائر بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر اس میں صفت کا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں اشارے کا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، اسی طرح جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ان دو باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج مزید کچھ جملے کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک جملہ آیا مکمل، میں یوسف ہوں. اس میں مبتدا کیا ہے؟ میں آپ کا مبتدا ہے اور خبر آپ کی یوسف ہوں. مبتدا کی جگہ پہ ضمیر آ رہی ہے، ضمائر معرفہ ہیں، حالت رفع والی ضمیر آپ انا استعمال کریں گے، انا، اور یوسف کی عربی یوسف. انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں. اب اگر آپ اس جملے پر غور کریں تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. اب یہاں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم خبر کو نکرہ لائیں، لہٰذا وہ جو عام طور پر لفظ ہم نے استعمال کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی آئیں گی جہاں پر آپ کے لیے خبر کا نکرہ لانا ناممکن ہوگا. اس صورت میں آپ کی خبر معرفہ بھی ہو جائے گی. میں یوسف ہوں، انا یوسف ہوں. اور قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائیوں نے پوچھا تھا انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو قالا، انہوں نے کہا تھا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. تو یہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جب وہ آپ نے جو قواعد پڑھے ہیں وہاں ان کا اطلاق نہیں ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، روزہ ایک ڈھال ہے. اس میں آپ کو مبتدا کیا؟ روزہ، اور ایک ڈھال ہے آپ کی خبر ہوگی. اب کیبلری آپ کو چاہیے، روزے کی عربی صوم، ٹھیک. اب مبتدا کی جگہ پہ استعمال کریں گے ہم الصوم، اور ڈھال کے لیے آپ کو جو لفظ ملے گا وہ ہوگا جنتن. مکمل ہمارا جملہ ہو گیا الصوم جنتن، روزہ ایک ڈھال ہے. اب دیکھیں ہمارا مبتدا معرفہ ہے، خبر ہماری نکرہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں حالت رفع میں ہے. لیکن جنس اور عدد کے اعتبار سے آپ دیکھیں عدد میں بھی ٹھیک ہے. جنس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا الصوم مذکر ہے اور خبر مؤنث ہے، اس لیے کہ ڈھال کے لیے جو ہمیں عربی زبان میں لفظ ملے گا وہ جنتن ہی ملے گا. اب اس جنتن کا مذکر نہیں ہم بنا سکتے، جو لفظ ہوں گے ہی مؤنث ان کا آپ مذکر کیسے بنائیں گے؟ جیسے جنتن ورڈ ہے، اس کا غرفتن
مرواحتن یہ مؤنث ورڈز ہیں، ان کا مذکر نہیں بنا سکتے. اب ہم ایک سٹیپ آگے چل رہے ہیں کہ ہمارے اب جو جملے بننے شروع ہوں گے اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا مبتدا یا خبر یا دونوں کسی نہ کسی مرکب کی صورت میں استعمال ہوں گے، اور وہ مرکب کون سا مرکب ہو سکتا ہے یہ آپ نے نتیجہ نکالنا ہے. یہاں جو ایگزامپلس میں آپ کے سامنے لکھوں گا، اور جو مرکبات ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو اب اس سٹیج پر آپ کے پچھلے مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے، تب یہ جملے آپ کے جا کر بنیں گے. ایگزامپلس میں آپ کی سامنے رکھتا ہوں اس کی. حامد کا بھائی نیک ہے. چھوٹا لڑکا ذہین ہے. یہ کتاب نئی ہے. ان تینوں جملوں پر غور کریں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس پہلے جملے میں حامد کا بھائی نیک ہے، آپ کا مبتدا کیا ہے؟ حامد کا بھائی. وہی جو ہم نے فارمولا بنایا تھا کہ حامد کا بھائی. اب ہیلپنگ ورب جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. از آر ایم کہاں پر لگتا ہے؟ اس سے ادھر والا حصہ آپ کا مبتدا ہے اور اس کے بعد والا حصہ آپ کی خبر ہے. تو حامد کا بھائی یہ آپ کا مبتدا ہے اور نیک ہے آپ کی خبر ہے. اب اگلا سٹیپ آپ دیکھیں، کیا آپ کا مبتدا مفرد ورڈ ہے؟ حامد کا بھائی یہ مفرد نہیں ہے. حامد نیک ہے اگر ہوتا جملہ تو حامد مبتدا آپ کا مفرد تھا اور خبر بھی آپ کی مفرد تھی. لیکن اب حامد کا بھائی ہے، یہ آپ کا مرکب ہے. تو ایک فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ مرکب ہے، اور پھر کون سا مرکب ہے؟ کہا کہ ایک ہی سے آپ نے پہچان لیا کہ مرکب اضافی. خبر آپ کی مفرد ہے. دوسرے جملے کی طرف غور کریں. اب انشاءاللہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. چھوٹا لڑکا ذہین ہے. اس میں آپ کا مبتدا کیا؟ چھوٹا لڑکا. یہ آپ کا مبتدا اور یہ آپ کی خبر. اس میں مبتدا جو ہے آپ کا مرکب ہے، اور کون سا مرکب ہے؟ اب وہ اضافی نہیں ہے بلکہ توصیفی ہے. خبر آپ کی مفرد ہے. پھر تیسرے جملے پہ غور کریں. یہ کتاب نہیں ہے. اس میں آپ کا مبتدا کیا ہے؟ یہ کتاب. یہ آپ کا مبتدا ہوا اور یہ خبر. اب آپ کا مبتدا جو ہے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. تو آپ نے دیکھا کہ جو میں نے 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 3 ایگزامپلز میں آپ کا مبتدا مرکب ہے اور ہر جملے میں ایک مختلف مرکب کے طور پہ آیا. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری. ایک نتیجہ آپ نے ساتھ ساتھ نکالنا ہے کہ کون سا مرکب ناقص میں یہاں پر استعمال نہیں کر رہا. تو ہم نے کتنے مرکبات ناقصہ پڑھے؟ 4. سب سے پہلے توصیفی پڑھا تھا، اس کے بعد اشاری پڑھا، پھر اضافی پڑھا، اور پھر مرکب جاری پڑھا. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے مرکب جاری کو مبتدا کی جگہ پر استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی کوئی وجہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے نتائج نکالنے ہیں یہاں مزید غور و فکر کر کے. اب ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. ہاں جی، حامد کا بھائی نیک ہے. آپ کو مرکب اضافی حامد کا بھائی عربی بنانی آتی ہے. یہ کیا بن جائے گا؟ اخو حامدن صالح. حامد کا بھائی نیک ہے. آپ جب ان جملوں کو ٹرانسلیٹ کریں تو اگر وہ مرکب کی صورت میں کوئی اس کا حصہ ہے، مبتدا یا خبر ہے، تو اس کو اکٹھا کر کے لکھیں، تھوڑا قریب کر کے لکھیں اور گیپ دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حصہ آپ کا
مبتدا ہے اور یہ حصہ آپ کی خبر ہے. تو اخو حامد صالح. دوسرا جملہ آپ کا آ گیا چھوٹا لڑکا ذہین ہے. اب آپ کا مبتدا کیا مرکب توصیفی ہے. چھوٹے لڑکے کی عربی آپ کو آنی چاہیے, وہ آپ رفع مل میں بنائیں گے تو آپ کے سامنے آئے گی الولد الصغیر. الولد الصغیر. چھوٹا لڑکا. اور کیا ہے ذہین. ذکیون ورڈ ہوتا ہے عربی زبان میں ذہین کے لیے. ذکیون ذہین ہے. تیسرا جملہ آپ دیکھیں, آپ کا مبتدا مرکب اشاری ہے. یہ کتاب کی عربی آپ کو آتی ہے, کیا بنے گی حاضل کتاب. اور نئے کی عربی جدید. حاضل کتاب جدید. تو یہ تینوں مرکبات تام الحمدللہ آپ نے اپنی پچھلی جو معلومات تھی ان کی بنا پر اللہ کی توفیق سے حل کر لی. اب ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, باقی ایکسرسائز میں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالی خود کوشش کریں گے. لیکن یہ تینوں ایگزامپلز آپ نے جو دیکھی ہیں یہ وہ ایگزامپلز ہیں جن میں آپ کا مبتدا مرکب کی صورت میں استعمال ہوا ہے, اور تینوں جملوں میں آپ کی خبر مفرد ہے. اب میں آپ کے سامنے 3 جملے وہ لکھوں گا جن میں آپ خبر جو ہے وہ ایک مرکب کی صورت میں دیکھیں گے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اس میں آپ کا مبتدا کیا ہے؟ قرآن آپ کا مبتدا ہے اور خبر آپ کی مبتدا آپ کا مفرد ہے اور خبر آپ کی مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ اللہ کا کلام مرکب اضافی. اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ اب آپ کی خبر جو ہے وہ ایک مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. زید نیک آدمی ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے آیا, اس میں مبتدا کیا آپ کا زید مبتدا اور نیک آدمی ہے آپ کی خبر ہوگی. مبتدا آپ کا مفرد ہے اور خبر آپ کی مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. تو اب آپ کی خبر جو ہے ان جملوں میں 2 جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں, دونوں جملوں میں آپ کی خبر مرکب کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. وہاں پر میں نے مبتدا کی جگہ پر مرکب جاری استعمال نہیں کیا, یہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے آیا تھا. یہاں جو میں نے آپ کو ایگزامپلز دیے ہیں یہاں میں نے 2 مرکبات استعمال نہیں کیے خبر کے طور پہ, ایک مرکب اشاری اور ایک مرکب جاری. تو یہاں سوال ایک پیدا ہونا چاہیے آپ کے ذہنوں میں, کیا مرکب اشاری خبر نہیں بن سکتا؟ مرکب جاری خبر نہیں بن سکتا؟ اور ان ایگزامپلز کے حوالے سے کیا آپ کا مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا؟ یہ جو 3 سوالات ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں, ان کا جواب آپ کو آگے ملے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ نے اپنی پوری جو کوشش ہے اس کو یہیں تک محدود رکھنا ہے. اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ جو جملے آپ کے سامنے 2 لکھے ہوئے, قرآن اللہ کا کلام ہے. القرآن کلام اللہ ہے. قرآن اللہ کا کلام. اب دیکھیں یہاں پر ہم خبر کو نکرہ نہیں لا سکتے کیونکہ ایک مرکب اضافی آپ کا معرفہ ہے. آپ نے کلام کو نسبت دے دی اللہ کی طرف تو کنسٹرکشن معرفہ ہو گئی. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں پر خبر کو نکرہ لے کر آئیں, لہٰذا ہم اس کو ویسے ہی وہاں پر فٹ کر دیں گے. القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسرا جملہ آپ کے سامنے آیا, زید نیک آدمی ہے. اس کی عربی بنے گی زید رجل صالح.
زید نیک آدمی ہے. جہاں پہ آپ کے لیے ممکن ہے خبر کو نکرہ لانا آپ لے کر آئیں، جہاں پر آپ کے لیے خبر کو ممکن نہ ہو نکرہ لانا تو آپ اسے معرفہ ہی استعمال کر سکتے ہیں. ایک کنسٹرکشن اور آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ایک پورا جملہ ہے، اس میں مبتدا کیا ہے؟ رسول کی اطاعت. خبر اللہ کی اطاعت ہے. اب آپ کا مبتدا مرکب ہے، کون سا مرکب ہے؟ اضافی. خبر آپ کی مرکب ہے، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تو کچھ جملے ایسے بھی آئیں گے آپ کے سامنے جہاں پر آپ کا مبتدا اور خبر دونوں مرکب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ الحمدللہ آپ کو مرکب بنانے آ چکے ہیں. اگر وہ آ چکے ہیں تو آپ ان مرکبات کو بنائیے اور یہاں پر پیسٹ کر دیجئے، آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. کیا بنے گا جملہ؟ یہ اطاعت الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت ہے. ایک مرتبہ ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک گاؤں میں دو دوست رہا کرتے تھے. وہ دونوں دوست جو ہیں ان میں ایک ایک نقص تھا. ایک دوست نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اور دوسرا دوست جو ہے وہ لنگڑا تھا، اس کی ایک ٹانگ خراب تھی. ایک مرتبہ گاؤں میں سیلاب آ گیا تو اعلان ہوا کہ گاؤں کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے. لوگ سب کے سب جو ہیں وہ نکل گئے. یہ دو دوست جو ہیں یہ نہیں جا سکے تیزی سے کیونکہ ان دونوں میں نقص تھا. اب ان دونوں دوستوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیسے اس صورتحال سے نپٹا جائے. تو طے یہ پایا کہ جو نابینا دوست تھا اس نے کہا لنگڑے کو کہ تم میرے کندھوں پر بیٹھو اور مجھے گائیڈ کرو، میں دوڑ لگاتا ہوں. چنانچہ یہی کیا. وہ جو نابینا تھا اس کے اوپر لنگڑا سوار ہوا اور اس نے دوڑ لگائی، وہ اسے گائیڈ کرتا گیا اور وہ دونوں جو ہے اس صورتحال سے پار ہو گئے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ناقص جو ہیں وہ بھی تام ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ مرکبات ناقصہ ہیں ہمارے، ہم نے جو پڑھے ہیں ان کو ہم نے ملایا ہے، ان کو ساتھ جوڑا ہے تو مفہوم مکمل ہو گیا، جملہ مکمل ہو گیا. تو اس طرح کے جملے اب آپ کے سامنے آئیں گے تو انہیں آپ پریکٹس کیجئے گا. یہ 2-3 جملے میں مزید اس میں سے کروا دیتا ہوں آپ کو. یہاں کچھ باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنی بھی ہیں. یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ آپ کے سامنے آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ایک خوبصورت حدیث میں بیان کیا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو نتیجہ ایک نکلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت ہے. اور ایک حدیث اس حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے سب کو یاد ہونی چاہیے زبانی، اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا گرامیٹیکلی آپ کو وہ پتا ہوگی. آپ سے کا فرمان ہے، ایک مرتبہ آپ سے نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت، میرے سب امتی، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. اس میں پھر آپ نے ایگزمپٹ کیا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ وَمَن يَعْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا.
ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو یہ وہ ہے جس نے انکار کیا. بالکل سادہ الفاظ ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہم کس درجے پابند ہیں، اور جہاں کہیں کمی کوتاہی پائیں اپنے اندر تو اسے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جملے اب دیکھیں، اس میں آسان آسان جملے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی مبتدا کیا ہے اس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول. یہ طے ہو گیا. اب بتائیں مبتدا مفرد ہے؟ مبتدا مفرد، خبر مرکب. کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اگر میں آپ کے سامنے جملے لکھوں، چھوٹے چھوٹے جملے جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا بورڈ پہ میں احادیث لکھوں گا چھوٹی چھوٹی، اور آپ اسے گرامیٹیکل انالیسس اس کا کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب اس قابل ہو چکے ہیں آپ. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب یہ ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا اس میں خود بخود. ٹھیک، یعنی ہم نے ایک لفظ بلکہ ایک حرف سے شروع کیا تھا اور آج اس قابل ہو گیا. اسی طرح الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. یہ پورے پورے جملے ہیں اور چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو آپ اکثر اسکولوں میں آپ نے دیواروں پہ لکھی، چارٹس پہ لکھی پڑھی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں. تو آج الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا. یہاں پہ الصلاۃ آپ کا مبتدا اور معراج المؤمنی جو ہے یہ خبر ہے، اور خبر کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کا پورا جملہ ہو گیا. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. بات پوری ہوگی. یعنی اتنا جملہ بھی ایک کر سکتے ہیں آپ، اس کو ہٹا کر پھر اتنا جملہ بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں کو واو کے ساتھ آپ ملا کر پورا کا پورا جملہ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے جو الحمدللہ آپ کو اب گرامیٹیکلی آ گئی ہے. لیکن اب ایک سٹیپ اس سے آگے چلتے ہیں. میں آپ کے سامنے دو جملے لکھوں گا، ان دونوں جملوں میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. آدمی موجود ہے، بالکل سادہ ترین جملہ. اس میں آپ کا مبتدا اور خبر کا تعین کرتے ہوئے آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. کیا بنے گا؟ الرجل موجود، آدمی موجود ہے. مبتدا خبر جملہ اس میں کے کم از کم دو حصے. اب مبتدا اور خبر وہ مرکب بن رہے ہیں، یہ اس میں ڈیٹیلز ہیں. ایک جملہ اور لکھ رہا ہوں. آدمی گھر میں موجود ہے. اب اس جملے کو آپ نے اس جملے کے سامنے رکھتے ہوئے اس جملے سے مبتدا اور خبر کا تعین کرنا ہے. اگر آپ علیحدہ کریں گے اس کو رکھ کر تو ابھی کنفیوز ہوں گے، اس لیے میں نے وہ جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ اس کو آپ سامنے رکھیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس جملے میں مبتدا کیا ہے ہمارا؟ آدمی. اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے خبر، اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے میں نے کہا ہے موجود ہے.
اب اس میں ایک ایڈیشن ہے. ایڈیشن کیا ہے؟ گھر میں. اب یہ گھر میں اس کی عربی آپ کو آتی ہے؟ فی البیتی. یہ فی البیتی کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. تو یہ مبتدا خبر کے علاوہ ایک تیسرا حصہ جملہ اسمیہ کا ہمارے سامنے آ گیا. دیکھیں ہم ایک ایک سٹیپ لے کے چل رہے ہیں. پہلے ہم نے سادہ جملہ اسمیہ بنایا, مبتدا اور خبر, مبتدا مفرد خبر مفرد. پھر ہم نے اس میں ایک سٹیپ اوپر گئے ہم اس میں کہ ہم نے مبتدا اور خبر کو مرکبات کی صورت میں پیش کیا. اب ہم مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جز جو ہے جملہ اسمیہ میں شامل کر رہے ہیں. اس حصے کا نام کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مبتدا اور خبر کے علاوہ جملہ اسمیہ میں ایک اور حصہ ہوتا ہے, اسے متعلق خبر کہتے ہیں. کیونکہ خبر کے متعلق ہی ہوتا ہے. جس طرح آپ نے پہلے نتیجہ نکالا تھا کہ آدمی اس میں مبتدا ہے اور گھر میں موجود ہے, یہ خبر ہے. تو اصل اس جملے کو سامنے رکھیں گے تو چیز آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. خبر موجود ہے اور گھر میں آپ کا متعلق خبر. اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. اصول جو عربی زبان کا ہے, عربی جملے کا, وہ یہ ہے کہ ترتیب میں مبتدا پہلے, خبر بعد میں, متعلق خبر اینڈ پر. یہ ایک نارمل ترتیب ہے جملے کی عربی زبان میں. تو گھر میں کی عربی آپ کو آتی ہے, آدمی موجود ہے کہ عربی آپ کر چکے ہیں, تو اس کو ٹرانسلیٹ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. الرجل موجود فی البیت. مبتدا خبر متعلق خبر. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لوگوں کے لیے کی بجائے آپ یہ بھی سمجھ ہیں تمام لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اجزاء جو ہیں الگ الگ کریں. مبتدا کیا ہے اس میں؟ قرآن, یہ آپ کا مبتدا. خبر ہدایت ہے, اور لوگوں کے لیے متعلق خبر. ٹرانسلیٹ کر لیں. القرآن عربی کنسٹرکشن نارمل مبتدا خبر اور متعلق خبر. ٹھیک, تو اب خبر آئے گی ہدایت کی عربی آپ کو ہدن ملے گی عربی زبان. اب یہاں دیکھیں ہدن آپ دو زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے, خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہاں میں دو زبر کے ساتھ ہی اسم لگا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی حالت نصب ہے, یہ اس اسم کی حالت رفع ہی ہے, کیونکہ خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. اب یہ ہدن ورڈ جو ہے, اس لفظ کو آپ اس طریقے سے یاد کر لیں کہ یہ حالت رفع, نصب اور جر میں ہدن ہی لکھا جاتا ہے. رفع بھی اس کی ہوگی ہدن, حالت نصب بھی اس کی یہی ہوگی ہدن, اور حالت جر بھی اس کی یہی ہوگی ہدن. اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں ہی اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں پہلے رکوع میں, اولئک علی ہدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ الا کے بعد ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ اسم جر میں جاتا ہے, وہاں پر لفظ ہدن ہی استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر یہ ہدن حالت جر میں استعمال ہوا ہے الا کی وجہ سے. اس جملے میں القرآن ہدن یہ رفع میں ہے ہدن, کیونکہ وہ خبر کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اصل اس لفظ کا استعمال آپ کو بتائے گا جملے میں استعمال اس کا کہاں پر ہو رہا ہے. خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے حالت رفع میں, حرف جر کے بعد استعمال ہو رہا ہے تو حالت جر میں. تو اس قسم کے الفاظ میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی, لیکن اگر آپ کے ذہن میں قواعد ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. تو یہ ہدن ورڈ یہ بنا کیسے, یہ بات کی باتیں آخر میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں گا
کہ یہ ہدن ورڈ بنا کیسے، اوریجنل اس کی بیس کیا تھی اور یہاں تک یہ کیسے پہنچا. لیکن ابھی آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے اس ہدن کو مانیں گے کہ حالت رفع میں بھی یہی ہے، نصب میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. یا دیکھیں ہم کہتے ہیں نا الناس، انسان کی عربی انسان اور انسان کی جمع ٹھیک ہے الناس. اب الف لام بتا رہا ہے کہ تمام کا مفہوم اس میں موجود ہے. اب اس کے شروع میں آپ لام جارہ لگائیں گے اور اب آپ کے ذہن میں وہ بات بھی ہونی چاہیے کہ لام جارہ جب معرف باللام اسم کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے. القرآن ہدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت. لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کریں گے؟ جو متقی ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، جن کے اندر ڈر ہے. جن کے اندر ڈر نہیں ہے وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، ذہن میں رکھیے گا. تو بنیادی چیز ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ ڈر، خوف خدا وہ ضروری ہے. اس لیے آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس جملے کو بھی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. القرآن ہدن للمتقین. متقیوں کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کنسٹرکشن کی تھی، مرکب جاری بناتے ہیں متقیوں کے لیے للمتقین. اب وہی کنسٹرکشن ہے جو ہمیں اس جملے میں متعلق خبر کے طور پہ مل رہی ہے، تو وہاں پر ہم نے اسے پیش کر دیا مبتدا خبر متعلق خبر. القرآن ہدی للمتقین، پھر تجوید کے قواعد کے مطابق تنوین کے بعد لام آ گیا تو ہم اس کو مرج کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر آپ کو ایک شد بھی نظر آئے گی، یہ تجوید کے قواعد دھیان رکھیے گا کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں آپ کو کوئی چھوٹا قاعدہ جو اس کا بھی بتا دیا کروں گا. تو بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے اور متعلق خبر کیا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے، ایک جملہ آپ روزانہ سنتے ہیں صبح کے وقت. ٹھیک ہے، تو وہ جملہ اس کا انالیسس دیکھتے ہیں. مبتدا کیا آپ کا؟ نماز. خبر بہتر ہے، نیند سے متعلق خبر. تو ٹرانسلیٹ کر دیں الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. چھوٹے چھوٹے جملے آپ سنتے ہیں عربی کے، پڑھتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا کہ اب آپ غور کرنا بھی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. مرد عورتوں پر قوام ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کی ہے، اس کو آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. مبتدا اس میں کیا؟ مرد. خبر قوام ہے، عورتوں پر متعلق خبر. جی مرد رجل اور اس کی جمع رجال. الرجال آپ کا مبتدا مذکر ہے، جمع ہے، لہذا قاعدے کے مطابق خبر بھی آپ کی مذکر اور جمع آنی چاہیے. قوامن ورڈ واحد ہے، اس کی جمع کیا بنے گی؟ قوامون. ٹھیک ہے، قوامن ورڈ کو آپ اس چارٹ میں رکھیں تو پورے چارٹ سے آپ گزار سکتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر قوام ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مبتدا اللہ، خبر قادر ہے ہر چیز پر متعلق خبر. تو ہم نے جو نارمل ترتیب پڑھی ہے جملہ اسمیہ میں، جب متعلق خبر آتا ہے تو اینڈ پر آتا ہے، اس کے مطابق ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اللہ قدیر
ہر چیز کی عربی کلو شیئن، ہر چیز کلو شیئن، آپ کا مرکب اضافی اور اس پر الا داخل ہوا تو الا کل شیئن. اللہ قدیر علی کل شیئن، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہم نے اپنے قواعد کے مطابق جملہ بنا لیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو کلام ہوتا ہے اس میں ارینجمنٹس، الفاظ کی ترتیب وہی اہمیت رکھتی ہے. آپ نے جو اچھے اشعار سنے اس میں آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، وہی الفاظ ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے ذہن کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن شاعر انہیں اس خوبصورتی کے ساتھ ارینج کرتا ہے کہ وہ ٹھک کر کے ہمارے دل پہ بات لگتی ہے. بڑا خوبصورت ایک شعر سادہ سا جو میری آپ کی ہم سب کی کیفیت ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. بالکل سادہ سے الفاظ ہیں لیکن خوبصورتی سے ارینج انہیں کیا گیا تو اس میں ایک حسن پیدا ہو گیا. اچھا، اب یہ چیزیں کچھ ایسی تھیں. قرآن مجید شاعری نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس طرح کے اسلوب کی وجہ سے عرب اسے شاعری کہتا تھا. اس میں آپ کو ملے گی، یعنی بالکل آپ دیکھیں گے قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک ردم ضرور ملے گا. الفاظ آیات جن الفاظ پہ ختم ہو رہی ہیں وہ ایک جیسے الفاظ ہیں، اس ردم کا خیال رکھا گیا. حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان شعراء میں سے ایک شاعر تھے کہ جن کا کلام بیت اللہ کے دیوار پر لٹکا ہوا تھا. وہاں مقابلہ ہوا کرتا تھا شاعری کا، جو شاعر اس میں اول آتا تھا اسے تمام شعراء جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے اور اس کا کلام جو ہے وہ بیت اللہ کے باہر لٹکا دیا کرتا جاتا تھا کہ یہ اعلیٰ کلام ہے. حضرت لبید رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد انہوں نے شاعری چھوڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، لبید اب تم شعر نہیں کہتے؟ تو ان کا سوال تھا ابعد القرآن، یعنی قرآن کے بعد بھی، اب قرآن کے بعد ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. اتنا اعلیٰ کلام ہے یہ کہ اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب اس خوبصورتی ارینجمنٹ وہ جو الفاظ کی ہے، اب یہاں آپ قرآن مجید میں وہ تو سادہ جملے تھے نا ہمارے جن کو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اب قرآن مجید کا اس اسلوب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو یہ جملہ کیسے ملتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں، اللہ قدیر علی کل شیء اور اللہ علی کل شیء قدیر، حالانکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے لیکن اس جملے میں آپ کو ایک ردم نظر آ رہا ہے. تو اس سے نتیجہ نکالنا میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بعض اوقات متعلق خبر سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ نے پہچان کرنی ہے کہ جملے میں متعلق خبر ہے کہاں پر. یعنی یہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا اللہ مبتدا، قدیر خبر اور علی کل شیء یہ آپ کا متعلق خبر ہے. اب اس جملے میں ہماری اردو اور عربی ترکیب ایک ہی ہوگی، یعنی اردو میں ہم متعلق خبر درمیان میں رکھتے ہیں نا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عربی سیکھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. سمپلی آپ الفاظ پر غور کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں تو مفہوم واضح ہوتا جائے گا. یہی آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، آپ اسے دیکھیں. اللہ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر قادر ہے. آپ کو قواعد سارے بھول جائیں، جو بھی آپ نے پڑھے، مرکب اضافی توصیفی کیا ہیں سب بھول جائیں، لیکن الحمدللہ اس جگہ پر آپ آ کر اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے کچھ نہ کچھ. لیں جی، ایک سٹیپ، چھوٹا سا سٹیپ ہم اور لیتے ہیں. مبتدا خبر ہم نے سٹارٹ لیا تھا، پھر مبتدا خبر مفرد، مبتدا خبر مرکب، پھر مبتدا اور خبر کے علاوہ متعلق خبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب پھر کمپیریزن کرنا ہے اپنے تین جملوں کا.
آدمی موجود ہے، آدمی گھر میں موجود ہے، آدمی گھر میں ہے. ان دونوں کو آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اب ان دونوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، اب ان دونوں جملوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس جملے میں آپ کا مبتدا آدمی، خبر موجود ہے، اور گھر میں متعلق خبر. اب اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس جملے کے اجزاء جو ہیں ان کا تعین کرنا ہے آپ نے. ہاں جی، مبتدا کیا؟ آدمی، خبر. یہ گھر میں کیا ہے؟ اس جملے کو سامنے رکھتے ہیں متعلق خبر. تو اردو میں ہم ایسے جملے بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں، پورا جملہ نہیں بولتے بعض اوقات کہ آدمی گھر میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں آدمی گھر میں ہے، ہماری بات پوری ہو جاتی ہے. تو کمپیریزن کریں گے تو بات عربی میں انشاءاللہ کلیئر ہوگی. اب دیکھیں، اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا الرجل موجود فی البیت. اب اس جملے میں موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، آدمی ہے لیکن وہ جو موجود ہے وہ نہیں ہے. تو وہ نکال دیں تو پیچھے جملہ کیا بچے گا؟ الرجل فی البیت. جملہ عربی زبان میں پھر بھی آپ کا مکمل ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ بعض اوقات جملے میں خبر نہیں ہوتی لیکن متعلق خبر ہوتا ہے، اور خبر کی غیر موجودگی میں وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. اس لیے اس متعلق خبر کو قائم مقام خبر کہا جاتا ہے. اس لیے اس متعلق خبر کو قائم مقام خبر کہا جاتا ہے. اور قائم مقام خبر، یا کچھ ہمارے بزرگ اس کو خبر بھی کہہ لیتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب خبر کی جگہ پر ہی استعمال ہوا ہے تو لہذا قائم مقام آپ کو پتا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ اب نتیجہ نکالیں کہ ہمارا کون کون سا مرکب جو ہے وہ خبر بن سکتا ہے. آپ کا مرکب اضافی خبر بن سکتا ہے. اللہ مومنوں کا ولی ہے، مرکب اضافی خبر بن گیا. ٹھیک. زید نیک لڑکا ہے، مرکب توصیفی خبر بن گیا. آدمی گھر میں ہے، مرکب جاری خبر بن گیا آپ کا. تو وہاں میں نے ایک چھوڑا تھا نا آپ کے سامنے، جب ہم نے خبر کو مرکب کی صورت میں لکھا تھا تو اب یہاں آپ ایڈ کر لیں. یعنی اگر میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ آپ کا مرکب جاری خبر بن سکتا ہے تو یہ چیز آپ کو اس طریقے سے کلیئر نہیں ہونی تھی. اس کو میں آہستہ آہستہ لے کے گیا ہوں یہاں تک کہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں ہے یہ متعلق خبر جو خبر کی ایبسنس میں خبر کی جگہ لے رہا ہے، اور اسے قائم مقام خبر ہی کہا جاتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ذرا اس کے حصے کریں جملے کے پہلے. مبتدا کیا؟ تمام تعریفیں. خبر کیا؟ خبر نہیں ہے. اور ہم نے وہ خبر ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں آدمی گھر میں ہے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے، موجود ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے. ہم اس خبر کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے اس میں بھی آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کرنی کہ خبر ہے کیا. لیکن جب گرامر والے انالیسس کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی خبر کو محذوف مانتے ہیں، ہڈن مانتے ہیں کہ یہ خبر محذوف ہے، ہمیں اس چکر میں جانے کی ضرورت نہیں. مبتدا اور قائم مقام خبر
جسے ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں ایک رائے کے مطابق. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا متعلق خبر ہے جو قائم مقام خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی کیجیے بسم اللہ. تمام تعریفوں کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا؟ الف لام کے ساتھ. الحمد للہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے میں نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی تھی, تو آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات کروا دیتا ہوں. یہ اس لیے میں کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جس طریقے سے جو سٹیپس لیتے ہوئے چل رہے ہیں وہ ہواؤں میں باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہی آپ نے دیکھا, آپ کا یہ مبتدا ہے اور یہ آپ کی خبر یا قائم مقام خبر. آپ کا اسم اللہ کس وجہ سے جر میں ہے؟ لام جارہ کی وجہ سے. الحمدللہ. آپ نے ایک مرکب اضافی کنسٹرکٹ کیا تھا, تمام جہانوں کا رب. حالت رفع میں کیا بنا تھا وہ؟ رب العالمین. تمام جہانوں کا رب رب العالمین. العالمین حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. رب آپ کا مضاف ہے, اس کنسٹرکشن میں تو وہ حالت رفع میں ہم نے بنایا تھا, لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رب حالت جر میں ہے. اسم کے حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہیں نا, یا وہ مضاف الیہ ہوگا یا پھر اس سے پہلے حرف جار ہوگا. جینوئن وجوہات جو ہیں وہ دو ہی ہیں. جب یہ نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو پیچھے کہیں نہ کہیں اسے لنک کرنا پڑے گا, جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا تھا, اللہ کے نام کے ساتھ. اب الرحمن اور الرحیم کو ہم نے اللہ کی صفات مانا تھا, لہذا اب یہاں بھی ہم رب العالمین کو اللہ کی صفت کے طور پہ لیں گے. تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں. اب یہ رب کی جر جو ہے یہ اللہ کی صفت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اردو میں صفت کا ترجمہ جو کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ آپ کو یہ ملے گا, تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر آگے چلیں, الحمدللہ رب العالمین. الرحمن, اب یہ اس کی پھر صفت آ گئی. الرحیمی, یہ اور صفت آ گئی. اب جو آپ آگے جائیں گے, جو اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے گا اسے آپ لنک کریں گے. اللہ جر میں ہے لہذا یہ بھی جر میں, یہ بھی جر میں, یہ بھی جر میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اگلی کنسٹرکشن, اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ وہاں آپ کو آیت پہ لا لکھا ہوا ملتا ہے, یعنی وہاں آیت مکمل ہے لیکن مفہوم مکمل نہیں ہوا, بات آگے چل رہی ہے. مالک یوم الدین. اب ایک کنسٹرکشن ہم نے اس وقت بنائی تھی, مجھے نہیں یاد, وہ کنسٹرکشن تھی ہمارے سامنے, بدلے کے دن کا مالک. کون سی کنسٹرکشن ہے یہ؟ بدلے کے دن کا مالک, کمپلیکس مرکب اضافی. مالک کی عربی مالکن, مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا تو مالکو. بدلے کے لیے الدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے, الدینی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں, اور دن جو ہے وہ دونوں حیثیتیں رکھنے کی وجہ سے یومی. مالکو یوم الدینی, بدلے کے دن کا مالک, حالت رفع کنسٹرکشن. اب الدین جر میں ہے, اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. یوم جر میں ہے, اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اس کنسٹرکشن میں مالک ہی کس وجہ سے جر میں ہے؟ یہ اسے بھی ہمیں اللہ کے ساتھ ہی اسے ریلیٹ کرنا پڑے گا, لنک کرنا پڑے گا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے, اگر ہم ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صفت کا ترجمہ اردو میں پہلے کیا جاتا ہے پھر موصوف کو لایا جاتا ہے, تو ترجمہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک الرحیم الرحمن, تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. اور پھر جو کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو وہ سادہ اسلوب ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے,
جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج یہ چند آیتیں سورۃ الفاتحہ کی دیکھی ہیں۔ مرکب جاری جو کہ متعلق خبر تھا، اور وہ متعلق خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر کے طور پہ استعمال ہوا، تو یہ آیات الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو اب سمجھ میں آگئی ہوں گی۔ تو کسی بھی اسم کی اعراب دیکھیں، آپ کو ایک بات سامنے آئی ہوئی کہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اعراب اگر سمجھ میں آ گیا اور پھر ضمائر آپ کو سمجھ میں آ گئے، دو چیزیں، تو انشاءاللہ قرآن مجید کا 80% سے زیادہ حصہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا، اور پھر صرف ایک چیز رہ جائے گی، ووکیبلری، اور وہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آج آپ نے یہ آیات پڑھی ہیں، آج آپ نے باقاعدہ اسے سیکھا ہے الحمدللہ، یعنی آپ آج جا کے اپنے دوستوں کو بتائیے گا کہ ہمیں الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ گرامیٹیکلی عربی گرامر کے اعتبار سے سمجھ میں آ گئی ہیں کہ کون سا اسم جو ہے وہ کیا ہے، کس وجہ سے اس کی اعرابی حالت کیا ہوئی ہے، اور اس پر اگر تھوڑی دیر کو سوچئے گا اور محسوس ہو کہ اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں کتنوں کو پتہ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر واقعی احساس ہو تو دعا کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ اس اور اپنے کلام کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ ارادہ ضرور کیجئے کہ آپ نے صرف سیکھنا ہی نہیں ہے، یہاں آپ نے اس نیت سے یہاں بیٹھنا ہے کہ آپ نے سکھانا ہے۔ میں کب تک یہ کام کروں گا، آپ ساتھ ہوں گے تو یہ کام آگے چل سکتا ہے۔ اب میں نے آپ کو حدیث بھی آج سنائی ہے شروع میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے۔ قرآن کا پڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔